تو کوہ ہمالیہ کی جنوب میں، کوہ ہمالیہ کہاں پر واقع ہے؟ شمال میں یعنی نارتھ میں. کوہ ہمالیہ کے جنوب میں یعنی ساؤتھ والے حصے میں اور جنوبی مغرب یعنی ساؤتھ اور ویسٹ والے حصے کے درمیان میں جو ہے وہ کچھ دریا آتے ہیں. کون کون سے دریا آتے ہیں؟ دریائے گنگا، برہم پترا، دریائے سندھ کے میدانی علاقے پائے جاتے ہیں جہاں سے پانی ہوتا ہوا گزرتا ہے. صحیح ہے. تو آپ کا جو ہے وہ دریائے گنگا انڈیا کا ہے، برہم پترا جو ہے وہ آپ کا بنگلہ دیش کا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو دریائے سندھ ہے وہ پاکستان کا ہے. ان تینوں دریا کے جو میدانی علاقے ہیں وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ جو کوہ ہمالیہ ہے، کوہ ہمالیہ کے جنوب اور جنوب مغرب یعنی ساؤتھ اور ویسٹ کے درمیان کے جو علاقے ہیں ان کے درمیان میں جو پانی ہوتا ہوا گزرتا ہے ان لوگوں کا، اس کے درمیان میں میدانی علاقے پائے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کیا ہیں؟ زرخیز ہیں. کلیئر بات؟ چلا آگے دیکھیں بک میں. مالدیو اس خطے کے انتہائی جنوب میں 1100 سے زائد چھوٹے بڑے مونگی جزائر پر مشتمل ایک آزاد مملکت ہے. مالدیو اس خطے کے انتہائی جنوب میں یعنی جو ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا کا جو جنوب والا حصہ ہے یعنی اس سائڈ والا جو حصہ ہے ساؤتھ کا، اس سائڈ پر 1100 سے زائد چھوٹے بڑے مونگی جزائر ہیں. مونگی جزائر کیا ہوتے ہیں؟ کورال آئلینڈ، اس کو انگلش میں بولتے ہیں کورال آئلینڈ. آئلینڈ کیا ہوتا ہے؟ آئلینڈ ایسی خشکی والی جگہ جس کے چاروں طرف کیا ہو؟ پانی ہو. تو ادھر مالدیپ میں 1100 سے زیادہ جو ہے مونگی جزائر ہیں جو کہ چھوٹے بڑے مونگی جزائر ہیں. مونگی جزائر کیا ہوتے ہیں؟ ایسے جزیرے، ایسے آئلینڈ جس میں ایک خاص قسم کی اسپیشیز پائی جاتی ہے، ایک خاص قسم کے پلانٹس پائے جاتے ہیں، ایک خاص قسم کی اینیمل لائف پائی جاتی ہو. صحیح ہے. سیز لائف پائی جاتی ہو. اور جب اس کو کورال آئلینڈ کو جب اوپر سے دیکھا جائے تو وہ بالکل الگ کلر میں واضح ہو، وہ کہلاتے ہیں کورال آئلینڈ، جو کہ 1100 سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں. کلیئر بات؟ چلیں اس کے بعد پیج نمبر 4 اوپن کر لیجئے. پیج نمبر 4 اوپن کرنے سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ طبی خد و خال لکھ لیتے ہیں. طبی خد و خال میں کیا ہے؟ 1100 سے 1100 سے زائد مونگی جزائر موجود ہیں. کلیئر بات؟ اس کے بعد پیج نمبر 4 اوپن کر لیں. پیج نمبر 4 پہ تاریخی جغرافیائی اہمیت یعنی جنوبی ایشیا کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو لکھ لیتے ہیں ہم تاریخی اور جغرافیائی اہمیت. ساؤتھ ایشیا کی جغرافیائی اور تاریخی اہمیت کیا ہے؟ کلیئر بات؟ چلیں دیکھتے ہیں بک میں. دیکھیں جنوبی ایشیا جیسا کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے دریائے سندھ کی تہذیب دنیا کی ترقی یافتہ تہذیبوں میں شمار ہوتی تھی. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا آج سے 6000 سال پہلے جو ہے وہ دنیا کی تہذیبیں سٹارٹ ہوئی تھیں. جو دنیا کی سب سے اولین تہذیب تھی اس کا نام تھا بابلی تہذیب. بابلی تہذیب آج سے 6000 سال پہلے پروان چڑھ رہی تھی. اسی دور میں تقریباً اس کے 500 سال کے بعد سندھ کی تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھنے لگی، وہ آگے بڑھنے لگی، جو ہے وہ سندھ کی تہذیب جو ہے دریافت ہونا شروع ہو گئی. تو قدیم زمانے کے تہذیبوں میں، ترقی یافتہ تہذیبوں میں سندھ کی تہذیب کا بھی کیا ہوتا ہے؟ شمار ہوتا ہے. کلیئر بات؟ یہ تہذیب اس خطے میں پھلی پھولی. یہ جو تہذیب ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے وہ اس نے ترقی کی، اس میں جو ہے وہ شروع ہوئی.
یہ خطہ اپنی زرخیزی کے باعث ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کی زد میں رہا. یعنی ادھر سے دریائے جو آپ کی سندھ کی تہذیب ہے، اس کے جو علاقے تھے، اس کے علاقے بہت ہی زیادہ زرخیز تھے، یعنی کھیتی باڑی کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھے تھے. اسی وجہ سے اس در کے علاقوں کو، یعنی یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا کے جو علاقے تھے بہت ہی زیادہ زرخیز ہے. اسی وجہ سے کافی سارے بیرونی، یعنی جو ساؤتھ ایشیا سے باہر کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے وہاں سے آ کے یہاں پہ حملے کرنا شروع کر دیے اور یہاں پہ اپنی حکومت جمانا چاہے. اس میں کون کون سے لوگ ہیں نام لکھے ہوئے ہیں. آریاؤں یعنی آریان کشاں ہیں، مغلوں، اور آخر میں یورپی اقوام نے اس خطے پر حکومت کی. یعنی سب سے پہلے آریاں آئے، پھر کشان آئے، پھر مغل آئے، اس کے بعد آخر میں یورپی اقوام آئے جس نے اس خطے پر حکومت کی، ساؤتھ ایشیا پر حکومت کی. مگر سچ تو یہ ہے کہ ان اقوام نے جنوبی ایشیا کے ماضی کو عظیم تر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. خصوصاً مغل جو وسط ایشیا سے بر صغیر میں آئے، انہوں نے اس خطے کی ثقافت اور روایات پر بڑا اثر ڈالا. کہہ رہے ہیں وسط ایشیا سے مراد سینٹرل ایشیا. آپ کا جو سینٹرل ایشیا کا جو سینٹر والا حصہ ہے وہ سینٹرل ایشیا کے لیے آئے گا. ساؤتھ والا حصہ ساؤتھ ایشیا، نارتھ والا حصہ نارتھ ایشیا، ٹھیک ہے، جو شمالی ایشیا، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کا جو وسط ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، درمیان والا حصہ ہے، وہاں سے مغل آئے تھے. اور مغل جب وہاں سے آئے تو انہوں نے بر صغیر میں آنے کے بعد وہاں پہ حکومت کرنا شروع کر دی. وہاں پہ جو ہے وہ جنگ لڑی اور وہاں پہ جنگ جیت گئے اور وہاں پہ جو ہے حکومت لڑنا شروع کر دی اور ان کی ثقافت اور روایات پر اثر ڈالنا شروع کر دیا. ان کی ثقافت، ان کے کلچر کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اور ان کی روایات چلتی ہوئی آ رہی تھی پرانے زمانے سے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا ہے. اس طریقے کو جو ہے وہ انہوں نے آہستہ آہستہ چینج کرنا شروع کر دیا. کس نے؟ مغل نے، جو کہ کہاں سے آئے تھے؟ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. کہاں پر آئے تھے؟ ساؤتھ ایشیا میں آئے تھے. کلیئر بات؟ اور کب آئے تھے؟ 14 سینچری میں آئے تھے. کب آئے تھے؟ 14 سینچری میں آئے تھے. کلیئر؟ چلو. ان کے دور حکومت میں علاقہ دنیا بھر میں سونے کی چڑیا کے طور پر مشہور تھا. جو مغل خاندان کے لوگ تھے، جب مغل آئے، مغل نے یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے وہ ان کی ثقافت بھی تبدیل کر دی، ثقافت پہ بھی اثر ڈالا اور اس کے علاوہ ان کی روایت چلتی ہوئی آ رہی تھی ساؤتھ ایشیا کی، اور روایات کو بھی تبدیل کر دیا. اس کی وجہ سے یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے ان کے دور میں سونے کی چڑیا کے طور پر مشہور ہو گیا. کس کے طور پر مشہور ہو گیا؟ سونے کی چڑیا کے طور پر مشہور ہو گیا. سونے کی چڑیا کے طور پر مشہور اس لیے ہوا تھا کیونکہ انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں عمارات قائم کروائی تھی، خوبصورت بہت سارا کام کروایا تھا. ثقافت پہ جو ہے وہ کام کیا تھا، کلچر کے اوپر کام کیا تھا، روایات کو تبدیل کیا تھا. اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہنا شروع کر دیا تھا. اس وجہ سے ساؤتھ ایشیا نے ان کے دور میں ترقی کی اور اسی وجہ سے اس کو جو ہے اس دور کو سونے کی چڑیا کے طور پر یہ جو دور ہے ساؤتھ ایشیا ہے یہ مغل کے دور میں مشہور ہو گیا. بعد ازاں یورپی نو آبادیاتی دور میں یہ خطہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا. یعنی جیسے وقت چلتا گیا تو آخری جب مغل بادشاہ آئے جن کا نام آپ سب کو پتہ ہے بہادر شاہ ظفر. بہادر شاہ ظفر جب آئے تو بہادر شاہ ظفر کے دور میں جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی جو ہے وہ برطانیہ کے لوگوں سے جو ہے وہ لڑائی ہوئی اور لڑائی ہونے کے بعد جو ہے بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ ہار گئے تھے. اس کی وجہ سے پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے کس کے قبضے میں آ گیا تھا؟ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا تھا. کون سی سینچری میں آیا تھا؟ 19 سینچری کے اندر برطانیہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. 20ویں صدی کے وسط میں یہ خطہ برطانوی راج سے آزاد ہو گیا. کہہ رہے ہیں 19ویں صدی میں جب برطانیہ نے اس کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دی تو جیسی 20ویں صدی لگی اور 20ویں صدی کے وسط میں یعنی درمیان میں ساؤتھ ایشیا کے کافی سارے ممالک جو ہے وہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گیا. پاکستان آزاد ہوا، انڈیا آزاد ہوا، نیپال، بھوٹان، ایسے آہستہ آہستہ زیادہ تر جو ممالک ہے وہ 19 سینچری کے وسط میں یعنی درمیان میں آزاد ہونا شروع ہو گئے اور برطانیہ کا جو راج ہے وہ آہستہ آہستہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر سے ختم ہونا شروع ہو گیا. کلیئر بات؟
چلیں بک میں دیکھیں. جنوبی ایشیا میں مختلف اقوام کی آمد اور ان کے ملاپ کا یہاں کی ثقافت پر گہرا اثر پڑا. کہہ رہے ہیں جو جنوبی ایشیا میں مختلف اقوامیں آئی تھی، بہت سارے مختلف اقوام آئی تھی. مثال کے طور پہ آریان آئے تھے، کشان آئے تھے، مغل آئے تھے، یورپی اقوام آئی، برطانیہ کے لوگ آئے. ان تمام کے تمام لوگوں نے ساؤتھ ایشیا کی ثقافت پر بہت زیادہ اثر ڈالا تھا، ان کی ثقافت کو پورا تبدیل کر دیا تھا. تو اس کی وجہ سے جو ان کی ثقافت جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو گئی تھی. اور یہاں کی اکثریت اسلام و ہندو مت پر ایمان رکھتی ہے. یہاں پر یعنی ساؤتھ ایشیا میں زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ اکثریت کون ہیں؟ اکثریت ہندو مت اور مسلمان ہیں. کون ہیں؟ ہندو مت اور مسلمان ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کرۂ ارض کے خطوں میں تقسیم جو ہے 5 بنیاد پہ ہوتی ہے. کیا اس میں سے ایک بنیاد یہ ہے ان کی ثقافت اور ان کی زبان آ رہی ہے، ان کا کلچر آ رہا ہے، ان کا مذہب آ رہا ہے. اس بنیاد پر بھی جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو تقسیم کیا گیا ہے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں زیادہ تر کون ہے؟ ہندو مت اور مسلمان زیادہ تعداد میں پائے گئے ہیں. اس خطے کا تیسرا بڑا مذہب بدھ مت ہے، جس کے ماننے والے نیپال اور سری لنکا میں اکثریت میں موجود ہیں. کلیئر بات؟ اس کے بعد یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ جلدی سے. نوٹ ڈاؤن کر لیا؟ چلے ٹھیک ہے. تو بچوں یہاں تک آپ لوگوں کو تمام باتیں کلیئر ہیں؟ چلیں آگے دیکھیے. آگے ہم نے جنوبی ایشیا کے بارے میں پڑھا، جنوبی ایشیا کے طبی خد و خال پڑھ لیے، جنوبی ایشیا کا جغرافیائی اہمیت بھی پڑھ لی. اب جنوبی ایشیا کے موسم اور آب و ہوا کے بارے میں پڑھنا ہے کہ یہاں کا جنوبی ایشیا کا جو موسم ہے اور یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ کس انداز کی ہے. تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس کا ببل نکال لیتے ہیں. یہاں پہ نکال لیتے ہیں جنوبی ایشیا میں سے کیا نکالیں گے ہم؟ جنوبی ایشیا میں سے آب و ہوا، موسم اور آب و ہوا، موسم اور آب و ہوا. ٹھیک ہے. تو موسم اور آب و ہوا اسٹڈی کرنے سے پہلے آپ کا پیج نمبر 4 پہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے، ذرا وہ چارٹ دیکھ لیتے ہیں. چارٹ میں جنوبی ایشیا کی جغرافیائی خد و خال کے بارے میں بتایا گیا ہے. جو جغرافیائی خد و خال ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی جغرافیہ کے لحاظ سے قدرتی طور پر کون کون سی چیزیں موجود ہیں. صحیح ہے؟ یعنی زمین کے ٹکڑوں کے لحاظ سے، زمین کے متعلق کے لحاظ سے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ بحر، بحریہ، آبنائے. بحر ہے آپ کے پاس یعنی خشکی والی جگہ، بحریہ ہے آپ کے پاس سمندر ہے. آبنائے یعنی کہ آپ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں پیج نمبر 3 پہ. پیج نمبر 3 پہ آپ کے پاس آبنائے بنا ہوا ہے. آبنائے کہتے ہیں آپ کی 2 خشکی والی زمین کے درمیان بہت ہی پتلی جگہ سے پانی کا گزر ہونا. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک یہ جگہ ہے اور ایک یہ جگہ ہے. اس جگہ سے آپ کا جو پانی گزر رہا ہے اسے کیا کہیں گے؟ آبنائے کہیں گے. آبنائے پالک ہے. تو آبنائے بھی آپ کے پاس اہم دریا ہے، سطح مرتفع ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں، ریگستان ہے. تو بحریہ ہند، خلیج بنگال، بحریہ عرب، آبنائے پالک، یہ تمام کے تمام موجود ہیں. اہم دریا کون سے؟ سندھ پاکستان میں، گنگا بھارت بنگلہ دیش میں، برہم پترا بھارت بنگلہ دیش میں، گوداوری بھارت میں. ٹھیک ہے. سطح مرتفع کون کون سے ہیں؟ یعنی آپ کے پلیٹس. بلوچستان پاکستان میں، پوٹوہار پاکستان میں، دیوسائی پاکستان میں، دکن پلیٹیو بھارت میں. سطح مرتفع کہتے ہیں پلیٹس کو. ایسی زمین جو کہ اپنی اصلی حالت سے تھوڑی اونچی جگہ پر موجود ہو. مثال کے طور پہ آپ کی زمین سیدھی چل رہی ہے، سیدھی چلنے کے بعد آپ کی اونچائی آتی ہے اور پھر سے زمین جو ہے وہ فلیٹ ہو جاتی ہے. یعنی زمین کا اپنے سی لیول سے اونچا ہو کر بالکل سیدھا ایک بہت بڑے رقبے کے اوپر پھیلا ہوا رہنا کہلاتا ہے سطح مرتفع پلیٹس. اس کے بعد ہے پہاڑی سلسلے. کوہ ہمالیہ پاکستان، بھارت، بھوٹان اور نیپال میں، کوہ ہندوکش پاکستان میں، کوہ قراقرم پاکستان میں، مشرقی مغربی گھاٹ بھارت میں. ریگستان کون سے؟ راجستھان بھارت میں اور تھر پاکستان میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آب و ہوا.
اور موسم کے بارے میں ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. پیج نمبر 4. چونکہ جنوبی ایشیا کا علاقہ ہاری اور نیم ہاری خطے میں واقع ہے، اسی لیے مجموعی طور پر اس کا موسم گرم اور خشک ہے. تو اس کا موسم کیسا ہے؟ ہاری اور نیم ہاری خطے پر مشتمل ہے. ہاری اور نیم ہاری خطے پر مشتمل ہے. ہاری اور نیم ہاری میں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ آپ کی ورلڈ ہے. ورلڈ کے درمیان والا حصہ آپ کا ایکویٹر ہے. ایکویٹر سے آپ 5 ڈگری اوپر جاؤ گے نارتھ کی جانب، اور 5 ڈگری جو ہے وہ نیچے ساؤتھ کی جانب آؤ گے، تو آپ کا جو ہے وہ یہ والا جو 5 ڈگری کے بعد کا حصہ ہے آپ کا ٹراپیکل کہلاتا ہے، اور 5 ڈگری کے بعد کا جو آپ کا تھوڑا سا اوپر جا کے لگ جاتا ہے وہ سب ٹراپیکل لگ جاتا ہے. یعنی کہہ رہا ہے ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل، یعنی 5 ڈگری کے بعد والا نارتھ میں اور ساؤتھ میں دونوں جگہ پر جو علاقہ ہے، اس جگہ پر آپ کا کیا پایا جاتا ہے؟ ساؤتھ ایشیا پایا جاتا ہے. کلیئر بات؟ چلیں بک میں دیکھیں واپس. اس لیے مجموعی طور پر اس کا موسم گرم اور خشک ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ ایکویٹر کے قریب ہوگا تو سورج کی روشنی ڈائریکٹلی پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی روشنی 23.27 ڈگری تک جو ہے وہ ڈائریکٹلی پڑتی ہے. اب 27.2 ڈگری کہاں تک ہوتا ہے؟ ٹراپیکل تک ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کافی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے سورج کی روشنی کیا پڑتی ہے؟ ڈائریکٹلی پڑتی ہے. اس کی وجہ سے روشنی ڈائریکٹلی پڑنے کی وجہ سے وہاں کا موسم کیا رہتا ہے؟ زیادہ تر گرم رہتا ہے اور کیا رہتا ہے؟ خشک رہتا ہے. میدانی علاقوں میں گرمیوں میں موسم گرما اور سردیوں میں کم سرد ہوتا ہے. جو میدانی علاقے یعنی صحرا وغیرہ ہیں ادھر کا موسم جو ہے بہت زیادہ گرم رہتا ہے اور سردیوں میں زیادہ سردی نہیں ہوتی. جنوبی ایشیا میں مونسون کے نتیجے میں موسم گرما میں بارشیں ہوتی ہیں. جنوبی ایشیا میں مونسون میں، کس میں؟ مونسون میں. اب مونسون کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. مونسون جنوبی ایشیا میں مونسون میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. مونسون دراصل بارشوں کی ہواؤں کا سلسلہ ہے. کیا ہے؟ بارشوں کی ہواؤں کا سلسلہ. موسم گرما میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، گرمیوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور سردیوں میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. مونسون دراصل ہوا کا ایک نظام ہے جو اس خطے میں موسم گرما میں بارش کا سبب بنتا ہے. مونسون کس کا نظام ہے؟ ہوا کا نظام ہے. ہوا کا ایک نظام ہے جو بارشیں برساتا ہے. اچھا، یہ جو مونسون ہے، مونسون آپ کا ہمیشہ نمی والی جگہ سے چلتا ہے. یعنی جہاں پر سمندر موجود ہوتے ہیں وہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، ویپرز بنتے ہیں، ویپرز بن کے آسمان میں اڑتے ہیں، اور آسمان میں اٹھنے کے بعد وہ گرم حالت میں بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ وہاں سے چلتے ہوئے کس کی جانب آتے ہیں؟ زمین کی جانب. یعنی جو مونسون ہوائیں ہیں وہ گرمیوں میں سمندر سے زمین کی جانب چلتی ہیں، اور واپس سردیوں میں زمین سے بارش برساتی ہیں گرمیوں میں آ کے پھر یہاں پر، اور گرمیوں میں جب بارش برسا دیتی ہیں سردیاں آ جاتی ہیں، اس میں جو بادل لے جاتے ہیں وہ واپس زمین سے کس جانب چلتے ہیں؟ واپس سمندر کی جانب چلتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سمندر سے جو ہے وہ ہواؤں کا چلنا اور آ کے جو ہے وہ بارشیں برسانا. یہ ہواؤں کے اس خطے میں جون تا ستمبر سمندری علاقوں سے بری علاقوں کی جانب چلتی ہیں. یہ جو ہوائیں ہیں یہ جون سے لے کے ستمبر تک بحری علاقوں سے بری علاقوں تک جانی پڑتی ہے. یعنی جو آپ کے سمندری علاقے ہیں ان سے اٹھتی ہیں، اور اٹھنے کے بعد کہاں آتی ہیں؟ ساری کی ساری آتی ہیں آپ کی زمین پر. زمین جہاں پہ خشکی والی جگہ، اور وہاں پہ آ کے کیا کرتی ہیں؟ بارش برساتی ہیں. جب بارش آپ کی جب آپ کی بارش برس جاتی ہے ستمبر کے بعد وہ تمام کی تمام ہوائیں واپس کس جانب چلنا شروع ہو جاتی ہیں؟ سمندر کی جانب. اسی وجہ سے آپ کا جو سردیاں ہیں، سردیوں میں آپ کا جو موسم ہے وہ زیادہ تر موئسچر نمی والا رہتا ہے. نمی والا رہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سمندری
ہوائیں آئی تھیں، بارش برسیں آئی تھیں، اس میں جو بادل لے گئے تھے، وہ ہوائیں واپس کہاں جا رہی ہیں؟ سمندر کی جانب جا رہی ہیں. جانے کی وجہ سے آپ کا سردیوں میں موسم وہ زیادہ تر کیا رہتا ہے؟ نمی والا موئسچر رہتا ہے. کلیئر بات؟ چلیں بک میں دیکھیں. چونکہ یہ گرم اور نمی والے علاقوں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان کی خوب رطوبت ہوتی ہے، موئسچر ہوتی ہے، اور جب یہ بری علاقوں میں داخل ہوتی ہیں تو بارش برساتی ہیں. سردیوں میں یہ ہوائیں مخالف سمت میں سفر کرتی ہیں، اس لیے ان علاقوں میں سردیاں عموماً خشک ہوتی ہیں. ہمالیہ کے پہاڑی حصوں میں موسم سرد ہوتا ہے، جہاں سرگرمیاں مختصر اور سردیاں طویل اور انتہائی سرد ہوتی ہیں. جو پہاڑی حصے ہیں وہاں پر موسم سرد اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جب بادل سے ٹکراتے ہیں تو وہاں پہ بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہے ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے جو وہاں کا موسم بہت زیادہ سرد ہوتا ہے، اور وہاں پہ گرمیاں بہت کم ہوتی ہیں، گرمیاں بہت کم پڑتی ہیں، اور سردیاں جو ہے وہ زیادہ لمبی عرصے کے لیے موجود ہوتی ہیں. کہاں پر؟ پہاڑی علاقوں میں. سردیوں میں عموماً برف باری ہوتی ہے اور درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کئی درجہ نیچے گر جاتا ہے. ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئر پائے جاتے ہیں. کوئی ہمالیہ کے بیرونی سلسلوں میں خوب بارشیں ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں سردیوں میں جو کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے اس میں زیادہ تر برف باری ہوتی ہے، اور کوہ ہمالیہ میں بہت بڑے بڑے گلیشیئر موجود ہیں. گلیشیئر برف کے ٹیلے جو کہ برف کے ہوتے ہیں، برف جمی ہوئی ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، اسے گلیشیئر بولتے ہیں. تو گلیشیئر پائے جاتے ہیں کوہ ہمالیہ کے بیرونی، یعنی کوہ ہمالیہ کا جو باہر والا حصہ ہے ادھر بھی بہت زیادہ تعداد میں کیا ہوتی ہے؟ بارشیں ہوتی ہیں. کلیئر؟ چل. جنوبی ایشیا میں شامل جزیروں سری لنکا اور مالدیو کے موسم میں شدت نہیں پائی جاتی. یہاں نہ تو گرمیاں شدید ہوتی ہیں اور نہ سردیاں. جو جنوبی ایشیا کے جزیرے ہیں سری لنکا اور مالدیو اور سری لنکا دونوں جزیرے ہیں. میں آپ کو میپ میں دکھا دیتا ہوں. میپ یہ آ گیا، میپ نقشہ پیج نمبر 2 پر. سری لنکا اور دوسرا کیا تھا؟ مالدیو نظر آ رہا ہے؟ مالدیو یہ رہا. اس جگہ پر سری لنکا اور مالدیو کیا دونوں آئی لینڈ ہیں، جزیرے ہیں؟ بالکل ہیں. چاروں طرف پانی ہے، تو پانی ہونے کی وجہ سے یہ جزیرے ہیں، اور ادھر زیادہ تر کیا نہیں ہوتی؟ شدت نہیں پائی جاتی. یہاں نہ تو گرمیاں شدید ہوتی ہیں نہ ہی سردیاں، کیونکہ یہ سمندری علاقے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، چاروں طرف ان کے کیا ہوتا ہے؟ پانی موجود ہوتا ہے. کلیئر بات؟ نہ اس لیے یہاں پہ زیادہ بارشیں نہیں ہوتی. مالدیو میں خط استوا سے قربت کی بنا پر موسم سارا سال انتہائی معتدل اور یکساں رہتا ہے، یعنی درجہ حرارت 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہی رہتا ہے. کہہ رہے ہیں مالدیو جو ہے وہ ایکویٹر کے قریب ہے، اور اس کے قریب جو ہے پہاڑ بھی ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی، اور بارشیں نہیں ہونے کی وجہ سے یہاں کا پورا سال جو ٹیمپریچر ہے وہ 25 سے 30 سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے. پورا سال اس کا ٹیمپریچر ایک جیسا رہتا ہے، نہ یہاں پہ زیادہ، نہ یہاں پہ گرمی ہوتی ہے زیادہ، نہ ہی یہاں پر سردی ہوتی ہے زیادہ. پورا سال جو ان کا ٹیمپریچر ہے کیا رہتا ہے؟ ایک جیسا رہتا ہے. کلیئر بات؟ تو آپ لوگوں کو جو میں نے پڑھایا کلیئر ہو گیا. دنیا کے مختلف خطوں کے بارے میں پڑھایا آپ کو میں نے، خطے کون کون سے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کرۂ ارضی کی خطوں میں تقسیم کتنی ہو سکتی ہیں؟ 5 ہیں. طبی خط و خال کی بنیاد پر، آب و ہوا و نباتات کی بنیاد پر، سیاسی جغرافیائی حدود کی بنیاد پر، یکساں معاشی سرگرمیوں کی بنیاد پر، اور مشترکہ ثقافت اور زبان کی بنیاد پر. اس کے بعد ہم نے جنوبی ایشیا کے بارے میں پڑھا. جنوبی ایشیا میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کون کون سے ممالک اس کے اندر آتے ہیں. اس کے بعد جنوبی ایشیا کے طبی خط و خال، یعنی کہ اس کے جو ہے وہ بناوٹی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پہ چیزیں دی ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد تاریخی جغرافیائی اہمیت پڑھی اس کی ہم نے، کہ اس کی جغرافیائی جو ہے اور تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کیا. اس کے بعد ہم نے موسم اور آب و ہوا کے بارے میں اسٹڈی کیا. تو ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہوم ورک، کلاس ورک دیا جاتا ہے. آپ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں جلدی سے اسٹاپ کر کے. نوٹ ڈاؤن کر لیا؟ ٹھیک ہے. کلاس ورک، اب آپ کو کلاس میں کام کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے نکالیں گے، ہم نے کتنے پیج پڑھے؟ 5. 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. تو آپ سب سے پہلے نکالیں گے خالی جگہ. کیا نکالیں گے؟ خالی جگہ. کتنی نکالیں گے؟
5 نکالیں گے. خالی جگہ 5 پیج میں سے 5 خالی جگہ نکالنا مشکل بات نہیں ہے, آسانی سے نکل جائیں گی. خالی جگہ کیا ہوتی ہیں آپ سب کو پتہ ہوگا, ایسی, جس کو نہیں پتہ وہ بھی سن لیں, ایسی بلینکس جس میں ایک ڈیش آ سکے اور اس کو اگر ٹاپک سے ہٹا کے بھی دیکھا جائے تو وہ بالکل درست ہو. صحیح ہے. یہ مثال کے طور پہ میں ایک بلینکس لے لیتا ہوں, جیسے کہ کرۂ ارض کی ایک بڑی تقسیم ڈیش بر اعظموں میں کی. تو بچوں آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو سب سے پہلے 5 بلینکس نکالنی ہیں خالی جگہ, اور اس کے بعد آپ کو 5 منتخب کردہ الفاظ چن کر لکھنے, یعنی ایم سی کیوز نکالنا. ایم سی کیوز کیا ہوتے ہیں, آپ کو ایم سی کیوز آپ کے ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہیں, سبق سے ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کی جگہ خالی جگہ جو ہے وہ سبق سے ریلیٹ نہیں کرتی. اگر آپ اس کو سبق سے ہٹا کر بھی دیکھیں تو آپ کی جو بلینکس ہیں وہ بالکل پراپرلی طور پہ ٹھیک ہو. مثال کے طور پہ جو کرۂ ارض کو ڈیش بر اعظموں میں تقسیم کیا گیا, کتنے بر اعظموں میں کیا گیا, 7. اس میں 7 ہی ورڈ آ سکتا ہے کہ 7 آپ سب کو 7 بر اعظموں میں تقسیم کیا گیا ہے, تو اس میں کوئی اور ورڈ نہیں آ سکتا. آگ اگر ٹاپک سے ہٹا کر بھی دیکھو گے تو یہ ورڈ کیا ہوگا, صحیح ہوگا. آپ کو ایسی بلینکس بنانی ہے جو کہ بالکل صحیح ہو. آپ کو ایسی نہیں بنانی جس میں ایک سے زیادہ ورڈ آ سکتے, جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ڈیش ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے, رازق ہے, خالق ہے, پالنے والا ہے, بہت سارے ورڈ آ سکتے ہیں. یہ بلینکس صحیح نہیں ہے. آپ کو بلینکس ایسی بنانی ہے جو کہ بالکل صحیح ہو. اور آپ ایم سی کیوز آپ کو کیسے بنانے ہیں, جس میں تینوں آپشن آپ کو کیا لگتے ہوں, صحیح لگتے ہوں. صحیح ہے, آپ کو تینوں آپشن کیا لگتے ہوں, صحیح لگتے ہوں, لیکن آپ کا جو بک میں ورڈ یوز ہوا ہے وہی ورڈ آپ کو کیا کرنا ہے, یوز کرنا ہے, بلینکس کے اندر فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 سوال ہے. پہلا سوال ہے, کرۂ ارض کو مختلف خطوں میں تقسیم کرنے کی بنیادیں کون کون سی ہو سکتی ہیں. زمین کو مختلف خطوں میں, حصوں میں, ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بنیادیں کون کون سی ہو سکتی ہیں. کون کون سی بنیادیں, آپ کو میں نے 5 بنیادیں پڑھائی تھیں. صحیح ہے. زبان و ثقافت, سیاسی اور اقتصادی طور پر. صحیح ہے. یہ تمام کی تمام جو ہے وہ آپ ان سب کے نام لکھ لیجئے گا. اس کے بعد دوسرا سوال, تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے جنوبی ایشیا کے خطے کی اہمیت وعدہ کیجیے. تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے خطے کی اہمیت کو وعدہ کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے جنوبی ایشیا کی خطے کی اہمیت کیا ہے, کہ یہاں پہ جو سندھ کی ثقافت, سندھ کی جو تہذیب ہے وہ قدیم زمانے میں ترقی یافتہ تہذیبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ساؤتھ ایشیا کی جو زمین ہے بہت زیادہ زرخیز ہے, اس کی وجہ سے وہ ساؤتھ ایشیا پر کافی سارے ممالکوں نے, بیرونی ممالکوں نے جو ہے وہ حملہ کیا اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنی حکومت جمائی. آہستہ آہستہ جو ہے پھر صحیح ہے سب نے حکومت کی, آخر میں جو ہے وہ یونانیوں نے حکومت کی تھی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغل کے دور میں جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کو سونے کی چڑیا کے نام سے, جو ساؤتھ ایشیا سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور ہو گیا. ٹھیک ہے. جو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تمام کی تمام باتیں آپ یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. تو ہماری کلاس آج کی ختم ہوتی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.